صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں، یہ حکم کہاں سے آ گیا ہے؟ میں سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی یادوں کو تازہ کرنا ہے، وہ قربانیاں دی تھیں، ان قربانیوں کی یاد تازہ رہے گی، کی جائے گی۔ مئی ہاجرہ بھاگی تھی، وہاں پر بیوی بچے کو اللہ جل شانہ جو بھی حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیتے، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ تھوڑی سی ہماری زندگی ہے، آخرت کی زندگی خربوں سال کی زندگی۔ آپ خود ہی دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنا عرصہ قربانیاں دی، اور مزے کتنا عرصہ کریں گے پتہ ہے؟ سارے جنتی کھڑے ہو کر دیکھیں گے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اللہ ان کو سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو۔ اللہ ان کا قصہ پڑھ کے سنائیں، پوری جنت والے سن رہے ہیں، وہ کتنی بڑی عزت ہوگی۔ قربانی تو تھوڑے دن کی تھی، یہی ہمارا بھی مثال حساب ہے، تھوڑے دن ٹھیک چل لو، پھر خربوں سال وہ نعمتیں جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے وہ سامان تیار کیے ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھے نہیں، جو کسی کان نے سنے نہیں، کسی کے دل میں ان کا خیال بھی نہیں آیا۔ کہاں وہ ہمیشہ کی نعمتیں، ایک طرف خربوں سال کی عزتیں، کامیابیاں، برکتیں، نعمتیں، ایک دروازے پر ایک گھر میں اتنا سونا ہوگا کہ پوری دنیا کے پاس اتنا سونا نہیں، سونے کی اینٹیں، وہاں ہمارے گھر کی سونے کی اینٹیں، اور سونے کے زیورات بھی مردوں کو پہنائیں گے، سونے کے زیورات، یحلون فیہا من اساور من ذہب، سونے کے کنگن، پھر سونے کے برتنوں میں کھائیں گے، سونے کے برتنوں میں، سونے کے گھروں میں، سونے، ایک کمرہ 60 میل لمبا، بالا خانے ہیں، اوپر نیچے بالا خانے ہیں، وہ کبھی خراب نہیں ہوتے، وہاں کبھی نقصان نہیں ہوتا، وہاں کبھی گرم ہوا نہیں چلتی، وہاں کبھی ٹھنڈی ہوا نہیں چلتی، وہاں کبھی کسی جنازے کا اعلان نہیں سنا جاتا، یا عید کے دن بھی لوگ فوت ہو جاتے ہیں، کل عید کے دن علی فلاں فوت ہو گیا، وہاں کبھی جنت میں خربوں سال میں کسی کی فوتگی کی خبر بھی نہیں سنیں گے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا۔ ایک دروازے، ایک محل کے 70 ہزار دروازے، اور ہر دروازے پر فرشتے آئیں گے کہ تمہیں مبارک ہو، یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے تمہاری قربانیوں کی وجہ سے تمہیں دنیا میں دی، جنت میں یہ تمہیں دیا ہے۔ تو اس لیے وہ پھر سب سے چھوٹا جنتی، اس کے بھی 80,000 خادم ہوں گے، خود کام نہیں کرنے پڑیں گے، خود برتن دھو، خود کھانا پکاؤ، نہیں، ایسی زمین پر نہیں بیٹھیں گے، ایسی زمین ہوگی جس کی ایک بالشت کی جگہ یہ ساری دنیا بھی ادا نہیں کر سکتی۔ ان کی ہر مجلس میں شراب ہوگی، یطاف علیہم بکأس من معین بیضاء لذۃ للشاربین لا فیہا غول ولا هم عنها ينزفون۔ اس شراب کو پی کر چکر نہیں آئیں گے، وہاں پر بڑی نعمتیں ہوں گی، خوبصورت غلام ہوں گے، بچے جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، بڑوں سے خدمت کروانا اچھا نہیں لگتا، بوڑھی سفید داڑھی والا جماعت میں خدمت کر رہا ہے، وہاں پر بچے جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، اتنے ان کے خادم، اور سونے چاندی کے برتنوں میں ان کے وہ 1000 من پرندوں کا گوشت ایک وقت میں کھا لو، نہ کبھی شوگر ہوگی، نہ کبھی بلڈ پریشر ہوگا، نہ کبھی کوئی اور تکلیف ہوگی۔ وہاں پر پوری جنت میں کوئی کلینک نہیں ہے، ڈاکٹروں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، ان کے چہروں سے نعمتوں کی تر و تازگی ٹپک رہی ہوگی، ان کے چہروں سے نعمتوں کی تر و تازگی ٹپک رہی ہوگی۔ پتہ چلے گا یہ کتنی نعمتوں والوں کے چہرے ہیں۔ اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، جنت کی تعریفیں کرتے اللہ نے آخر میں فرمایا کہ وہاں کی تو بات ہی چھوڑ دو، وہاں تو نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی،
اور بڑی بادشاہت ہوگی، ایک ایک آدمی کے پاس بڑی بادشاہت. سب سے آخری جنتی مجرم جنتی جو جہنم میں جل جل کے آخر میں جنت میں جائے گا، اس کو ہم اس پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں. اللہ جل شانہ فرمائیں گے کیا خیال ہے جب سے ہم نے دنیا بنائی تھی آخری انسان تک جو کچھ بنایا تھا وہ سب کچھ اور اس سے 10 گنا تمہیں دے دیں؟ تو وہ عرض کرے گا اللہ آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں. تو فرمائیں گے نہیں، ہم اس پر قادر ہیں، جاؤ تمہیں دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے دی. یہ مجرموں کی جنت کے حالات ہیں. نہریں ہوں گی اور ان کے وہاں پر خوشنما وہاں کے منظر اور وہ ساری چیزیں، اور پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ قرآن پڑھ کے سنائیں گے، اللہ کا دیدار اللہ جل شانہ کو دیکھیں گے. بس اسی پر ہم ساری زندگی بھی قربان کر دیتے تو تھوڑا تھا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے جو ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. آخرت میں بھی جنت دیں گے، دنیا بھی اس کی جنت جیسی بنا دیں گے، دنیا بھی جنت جیسی بنا دیں گے. ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف تھوڑی سی عیاشیاں، تھوڑی سی خوشیاں، دنیا کی تھوڑی سی فانی خوشیاں. ان پر کیا ملے گا؟ پھر وہاں پر وہ پکڑ ہوگی کہ 1000 سال گزریں گے پینے کے لیے ایک گھونٹ پانی کا نہیں ملے گا، اور لاکھوں سال گزریں گے آرام کرنے کے لیے 1 منٹ بھی تمہیں نہیں چھوڑیں گے. وہاں پر لاکھوں سال گزریں گے ایک لقمہ بھی کھانے کے لیے نہیں ملے گا. ان شجرۃ الزقوم، یہ کانٹوں کا درخت ہے. طعام الاسیم، یہ گناہگاروں کی غذا ہے، ان کا کھانا ہے. ان کو دو اور ان کے اوپر سے گرم پانی بھی ساتھ ساتھ ڈالو. چکھ تو دنیا میں چودھری بنتا تھا، ذق انک انت العزیز الکریم. چکھ تو دنیا میں چودھری بنتا تھا. وہ آگ بھی کہے گی اس کو جلدی بلاؤ، پھر ان کو آگ کی زنجیروں میں کیسے باندھیں گے. یہ ساری چیزیں اللہ جل شانہ نے وہ سارے منظر بتائے. ان کے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے. یعرف المجرمون بسیماہم، اس دن مجرم چہرے سے ہی پہچانے جائیں گے. پھر ان کو فرشتے ان کی پیشانیوں سے پکڑیں گے، پیشانیوں سے پکڑیں گے اور ان کے پاؤں سے پکڑیں گے. یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. چکھ، یہ ہے وہ دوزخ جس کا تم انکار کرتے تھے، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف وہ مہمانیاں ہیں. قل اذالک خیر نزلا ام جنت الخلد التي وعد المتقون. یہ مہمانی تمہیں پسند ہے، یہ وہ جس کا ہم نے متقیوں سے وعدہ کیا ہے. وہ ان کو کسی محل پہ بھی کسی موقع پہ بھی پریشانی نہیں پیش آئے گی. اس کی روح کا بھی استقبال ہوگا، اس کے آخرت کے اندر بھی اس کے لیے زبردست استقبال ہے. اور پھر وہاں پر ان کو نہ قیامت کے دن کوئی پریشانی ہوگی نہ آخرت میں کوئی پریشانی. اس کی روح کا بھی سب کچھ استقبال ہے اور وہاں پر ان کو بھی خوشخبریاں سنا رہے ہیں. اور پھر تو ایک طرف یہ زندگی ہے اللہ کو راضی کر اللہ جل شانہ کو راضی کرنا ہے اس مختصر سی زندگی میں. 60 سال کی زندگی ہو. آپ نے فرمایا میری امت کی عمریں 60-70 کے درمیان ہوں گی. 60-70 سال، 30 سال تو بچپن راتوں میں گزر گئے، اور آدھی میں سے آدھی یعنی 15 سال وہ تو بچپنے میں گزر گئے، کچھ پتہ ہی نہیں تھا اس وقت، تو نامہ اعمال ہی نہیں لکھا جا رہا تھا. باقی بچپنا بھی نکال دو، راتیں بھی نکال دو، بیماریاں بھی نکال دو، پیچھے کتنی سی زندگی بچ گئی. اس زندگی میں اللہ کو خوش کر لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عرصہ مجاہدے تکلیفیں برداشت کی، اور مزے کتنا عرصہ ہوں گے، کتنے خرب سال تک وہ مزے. وہ سب سے بڑی جنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اسلام کسے کہتے ہیں ان کا قصہ سنا کر فرمایا کہ فرما برداری ایسے ہوتی ہے، فرما بردار بندے ایسے ہوتے ہیں. اس قال له ربه اسلم، اللہ نے فرمایا فرما برداری اختیار کرو. قال اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کا فرما بردار ہوں. جو بھی زندگی میں حکم آیا تو وہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک. کبھی نہیں کہا کیوں. بیوی بچے کو جنگل میں چھوڑاؤ، کیوں نہیں کہا لبیک اللہم لبیک، اللہ ضرور. بیٹے کو ذبح کر کے آؤ، لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں. اتنی بڑی ذات مجھے حکم دیتی ہے، میری عزت کے لیے یہی کافی. اتنی بڑی ذات
مجھے حکم. جبریل بھی اس کے سامنے ہل نہیں سکتا. یہ ساری کائنات اس کے غلام ہیں. حکم کس کا ہے؟ ایک ہوتا ہے ساتھ والے، ایک حکم کس کا ہے؟ کتنی بڑی ذات کا حکم ہے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. 7 آسمان اور زمین کی ساری مخلوق اس کے غلام ہیں. مقرب ترین انبیاء اور مقرب ترین فرشتے اس کی غلامی پر فخر کرتے ہیں. لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. عیسیٰ ابن مریم اور مقرب ترین فرشتے یہ کبھی بھی اس سے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھ سکتے کہ یہ اپنے آپ کو رب العالمین کا غلام کہیں. قیامت کا دن ہوگا، نبیوں کی پیشی ہو، نبیوں کی پیشی، کسی مجسٹریٹ کا دربار نہیں، رب العالمین کا دربار ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو پیش کریں. عیسیٰ علیہ السلام اللہ جل شانہ ان کو فرمائیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اے عیسیٰ، آپ نے عیسائیوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو بھی خدا کے ساتھ شریک کرو. عیسائی 3 خدا مانتے ہیں. تو اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن سارے عیسائیوں کے سامنے پوچھیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو بھی شریک بنا دو اللہ کا. انہوں نے بالکل نہیں کہا، لیکن پوچھنے والی ذات کتنی بڑی ہے، بے ہوش ہو کے گر جائیں گے. پوچھا کس نے ہے؟ اللہ پوچھ رہے ہیں اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اے عیسیٰ، آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو بھی شریک کر دو. وہ بے ہوش ہو جائیں گے. پھر ان کو ہوش میں لائیں گے. پھر اللہ پوچھیں گے آپ نے کہا تھا، پھر بے ہوش ہو جائیں گے. 3 دفعہ. تیسری دفعہ جب پوچھیں گے تو یہ جسم کے جتنے مسام ہیں جن سے پسینہ نکلتا ہے، ان سے خون نکلنے لگے خوف کی وجہ سے. اے اللہ، میں نے تو ان کو نہیں کہا تھا ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم. اے میرے پروردگار، میں نے تو ان کو وہی کہا تھا جس کہنے کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا. ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا. اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ ایک لفظ بھی اس میں اپنی طرف سے کہیں گے تو ہم ان کی رگ کو کاٹ دیں گے. ایک حرف بھی، ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے. یہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. اس لیے اللہ تو اللہ ہے، اللہ جل شانہ وہ اتنی قدرت والی ذات ہے. تو اس لیے اللہ کے سامنے پیشی ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی کہ ماننے والے کیسے ہوتے ہیں. باپ وزیر تھے، دعوت دینے کا حکم آیا. اب دیکھا انہوں نے کہ دعوت دوں گا تو وزارت ختم، اور اگر دعوت نہیں دیتا تو کل باپ کی جگہ میں وزیر بنوں گا. انہوں نے فوراً فیصلہ کیا کہ مجھے وزارت نہیں چاہیے، مجھے تو اللہ چاہیے، اللہ کو راضی کرنا ہے. اس لیے انہوں نے دعوت دینی شروع کر دی. باپ کو بھی دعوت دے رہے ہیں. وہ غصے ہوتا ہے، یہ دعوت دے رہے ہیں. اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ڈنکے کی چوٹ دعوت دے رہے ہیں. اے ابا جان، آپ ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں کہ جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے میرے ابا جان، میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک علم آیا ہے، آپ کے پاس نہیں آیا. آپ میری بات مان لو، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاتا ہوں، ساری زندگی کامیاب ہو جاؤ گے. اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان. وہ غصے ہوتے تھے. راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. اے ابراہیم، تو میرے بتوں کو نہیں مانتا، میں تمہیں سنسار کر دوں گا، پتھر مار مار کے یہ کر دوں گا، نکل جاؤ میرے گھر سے. انہوں نے کہا نکل جاتا ہوں. یہ پہلے دن کی بات نہیں تھی، بہت عرصہ محنت کے بعد ان کا نکل جاؤ. کہا نکل جاؤں گا، لیکن یاد کرو گے میری بات مان لو، میری بات مان لو. قیامت کے دن بھی ان کے والد کی ملاقات کرائی جائے گی. وہ کہیں گے کہ اب تو میری سفارش کر دو، میں اب ہمیشہ تمہاری بات مانوں گا. ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کتنی دفعہ سمجھایا تھا، ہزاروں دفعہ سمجھایا تھا، میری بات مان لو، میری بات مان لو، اگر آج تو میری سفارش کر دے. ابراہیم علیہ السلام
اللہ جل شانہ سے دعا کرنے لگیں گے تو اللہ فرمائیں گے کیا کہتے ہو، کافروں پر تو جنت حرام ہے، وہ دیکھو وہ بجو کی شکل میں وہ بن جائیں، کہ ان کو دوزخ میں پھینک دو۔ یہ اس آدمی کے باپ ہیں جس کو اللہ نے اس کائنات کی امامت سونپی تھی، امامت، ماننے والوں کو امامت، وہ انعام دیا جو کسی کو بھی نہیں دیا کہ اے ابراہیم، اے ابراہیم، خوش ہو کر فرمایا، اپنا خلیل بھی بنایا اور فرمایا کہ آج کے بعد جو بھی نبی آئے گا آپ کی اولاد میں سے ہوگا۔ ماننے والوں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں، ماننے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ فرما برداری کر کے دیکھو، وہ تو بڑے کریم ہیں، قدردان ہیں۔ ماں اتنی قدردان نہیں ہوتی، ماں تو بہت تھوڑی چیز ہے۔ ماں اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے، ان میں سے ایک حصہ تقسیم کر کے ساری دنیا کی اندر اتار دیے، تقسیم کر دی۔ ساری دنیا کی ماؤں کے دلوں میں جو بچوں کی محبت ہے وہ ساری، اور سارے جانوروں کے دلوں میں جو بچوں کی، اور سارے پوری دنیا کے انسانوں اور ساری مخلوقات کے دلوں میں جو ماؤں میں بچوں کی محبت ہے، جو بہنوں کے دلوں میں بھائیوں کی محبت ہے، جو دادی کے دل میں، یہ ساری محبتیں جمع کر کے رحمت کا ایک حصہ ہے، 99 حصے اس اللہ کے پاس۔ وہ رحیم اور کریم اللہ، وہ کریم اللہ، وہ قدردان اللہ، شکور، اس کا نام ہی قدردان ہے، بڑے قدردان ہیں، کسی کے اعمال کو ضائع نہیں ہونے دیتے، کسی کے اعمال کو ضائع نہیں ہونے۔ بیویاں خامندوں کو کہہ دیتی ہیں تیرے گھر میں آ کر کیا ملا، ساری زندگی کی اس کی ہوئی محنت 1 منٹ میں صفر ہوگی۔ لیکن بہت ساری وہ اطاعت گزار بھی ہوتی ہیں، لیکن اللہ جل شانہ ہمارے گھروں میں ایمانی ماحول بنا دے، فرما برداری کرنے والا۔ تو اس لیے اب اللہ جل شانہ بڑے قدردان ہیں، بڑے قدردان ہیں، بس اللہ کا نام ہی شکور، بہت بڑے قدردان۔ تو اللہ جل شانہ نے پھر کیا کیا بدلے دیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ پہلی بات تو یہ مانی کہ دعوت دینی، باپ کو بھی دعوت دے رہے ہیں، بادشاہ کو بھی دعوت دے رہے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ۔ بادشاہ کے ساتھ ساری کیا باتیں ہوئی وہ قصہ بھی اللہ نے سنایا، باپ کے ساتھ کیا ہوئی وہ بھی سنایا، قوم کے ساتھ کیا ہوئی وہ بھی، قوم پر بھی محنت کر رہے ہیں، ان کو بھی دعوت دے رہے ہیں، ان کو بھی دعوت دے رہے ہیں۔ کوئی اس کے بارے میں کوئی کمپرومائز، کوئی بات اس کے بارے میں سننے کے لیے اللہ کی ماننی ہے، اللہ کی بات کو ماننا ہے، بس اسی کی ماننے میں کامیابی ہے۔ سارے نبیوں کی یہی آواز تھی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے قابل نہیں، کوئی دل لگانے کے قابل نہیں سوائے اللہ۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے طرح طرح کی پیشکشیں کی۔ آپ کو شادی کرنی ہے، ہم 10 لڑکیوں سے شادی کرائیں گے جو آپ کو پسند ہے۔ بادشاہ بننا ہے، ہم بادشاہ بناتے ہیں۔ اب چاہتے کیا اس دعوت سے؟ آپ کو ہم بادشاہ بناتے ہیں، سارا مال جمع کر کے دے دیتے ہیں، شادیاں کرا دیتے ہیں، یہ کام چھوڑ دو۔ آپ نے کہا یہ نہیں چھوڑ سکتا، میں تو اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تو میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک پہ چاند بھی لا کے رکھ دو، میں اس کام کو چھوڑنے والا نہیں۔ اس لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے مضبوط ہوتے ہیں۔ نبیوں کی محنت کی بنیاد مال ملک نہیں ہوتا تھا، ان کی محنت کی بنیاد اللہ کی ذات عالی سے تعلق ہوتی، اللہ کی ذات عالی پر یقین ہوتا، اللہ کرتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہیں، یہ ساری کائنات کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کامیاب فرمایا۔ پھر وہاں سے حکم دیا کہ اپنے بیوی آگ میں جانے کی نوبت آئی، اس میں بھی تیار ہیں، انہوں نے جانے کے لیے تیار۔ انہوں نے کہا آپ بھی مان جاؤ، آگ میں ڈالتے ہوئے اتنی بڑی آگ جلا کر جب ان کے بتوں کو توڑ دیا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے بت توڑے ہیں، ان کو ایسی سزا دو کہ لوگوں کو پتہ چلے جو ہمارے بتوں کے ساتھ برا کرتا ہے ہم کیا کرتے۔ بہت بڑی آگ تیار کی، کہا اب بھی مان جاؤ، دیکھو اتنی بڑی آگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے وہ تو میرے ساتھ ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ فرشتے بھی آئے کہ یہ پانی کا فرشتہ ہے، یہ ہواؤں کا فرشتہ ہے، ان پہ بھی ناراض ہو گئے۔ اما الیک فلا، اما الیک فلا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ بہترین کام بنانے والا ہے، بہترین کام بنانے والا ہے، نعم المولا و نعم النصیر۔ پھر اللہ نے
اللہ نے فرشتوں کو نہیں بھیجا، خود آگ کو حکم دیا کہ تو ٹھنڈی ہو جائے. پھر اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے فلسطین چلے گئے. وہاں پر اللہ کا حکم آیا کہ بیوی اور بچے، یہ جو جوان بیوی دوسری بیوی، اور راستے میں مصر کے بادشاہ نے ان کی بیوی کو روکا تو انہوں نے نماز کی نیت باندھ لی. وہ ظالم ہر ایک کی بیوی کو پکڑ لیتا تھا، لیکن انہوں نے نماز کی نیت باندھی. اب بادشاہ نے ارادہ ہی کیا تو پتھر جیسا ہو گیا. اس نے ان کو کہا آپ دعا کر دو میں ٹھیک ہو جاؤں. پھر اپنی بیٹی بھی ساتھ دے دی کہ یہ بھی ان کے ساتھ لے جاؤ، وہ بھی ان کو دے دو. ان سے ان کی دوسری شادی ہو گئی. وہاں آ کر اس سے اللہ نے بچہ بھی دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام. اب اللہ کا حکم آیا کہ اس بیوی بچے کو جنگل میں چھوڑو، مکہ مکرمہ جہاں ہے وہاں چھوڑ. ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا کیوں، فوراً وہاں پر لے کر چلے گئے. اور پھر وہاں پر جب چھوڑ کر آئے تو ایسی جگہ پر چھوڑ کر آئے جہاں جینے کے تو سارے سامان، کوئی سامان نہیں تھا، مرنے کے سارے سامان تھے. مرنے کے سارے سامان ہیں، جینے کا کوئی سامان نہیں. لیکن وہاں پر چھوڑ کر جب چلے تو بیوی نے پوچھا الامن تکیلنا یا ابراہیم، کس کے سہارے پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ جواب نہیں دیا. دوسری دفعہ، تیسری دفعہ اس نے کہا اللہ کا حکم ہے. کہاں اللہ کا حکم ہے؟ کہ پھر جاؤ، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے. اللہ جل شانہ نے غیب سے ان کی پرورش کا بندوبست پانی کے ذریعے سے کی. زمزم کا پانی نکالا، زمزم کا پانی. بھوک لگتی پیتے بھوک ختم، پیاس لگتی پیتے پیاس ختم، بیمار ہو جاتے بخار ہو جاتا، زمزم پیتے بخار ختم. زمزم لما شرب له، زمزم جس مقصد کے لیے پیو وہ پورا ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ان کی قربانی کی وجہ اللہ جل شانہ تو یہ چاہتے تھے، اس کی رحمت کو اتنا جوش آیا جب مائی ہاجرہ بچے کو چھوڑ کر صفا پہاڑی پر گئی. کسی کو ڈھونڈیں، کوئی ملے، مدد کیسے کرے. پھر مروہ پہاڑی پہ 7 چکر لگائے. بیچ میں بچہ نظر نہیں آتا تھا تو دوڑتی تھی. وہ دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اب قیامت تک جو بھی حج یا عمرہ کرنے جائے گا، نبیوں کے سردار بھی آئیں گے، ان کو بھی یہاں دوڑنا ہی پڑے گا. یہ مائی ہاجرہ کا دوڑنا ہمیں پسند آ گیا، یہ قربانی ہمیں پسند آ گئی. اس لیے جو بھی آئے گا قیامت تک اس کو یہاں دوڑنا پڑے گا. حج اور عمرے کے اندر بس حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر 7 چکر جب پورے ہو گئے، اللہ جل شانہ نے پانی نکالا، فرشتہ بھیجا، اس نے پر مارا، پانی نکلا ہے. اس پانی کے ذریعے سے بغیر روٹی کے، بغیر چیزوں کے اللہ نے سالوں ان کو پال کر دکھایا. ہم پالنے والے ہیں، چاہے تو بغیر گندم کے، بغیر چیزوں کے بھی اللہ پال کر دکھا دے. اور اللہ تو چاہتے تھے وہ جاری ہونے والا پانی بن جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ اللہ اسماعیل کی والدہ پہ رحم کریں، اگر وہ اس وقت اس کو نہ روکتی تو وہ ساری دنیا میں جاری ہونے والا پانی بن جاتا. اللہ تو یہی بنانا چاہتے تھے، لیکن مائی ہاجرہ اس کو جا کر جب بچے کے پاس آئیں، اب پانی بڑی زور سے نکل رہا ہے، اس کو روک رہی ہیں، چاروں طرف منڈیر بنا رہی ہیں. اب وہ پانی کبھی ادھر سے توڑ دیتا، ادھر سے توڑ دیتا. وہ بار بار کہنے لگی زمزم زمزم زمزم، رک جاؤ رک جاؤ. ان کی زبان میں زمزم کا مطلب ہے رک جاؤ. اللہ جل شانہ نے فرمایا چلو. ہاجرہ کہتی ہے رک جاؤ تو پھر رک جاؤ، کنویں کی شکل بن جائے. قربانی والوں کو اللہ وہ تو قدردان ذات ہے. پھر اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے 5 سال کے بعد، پوچھا اللہ بیوی بچے کو ملاؤں؟ کہا دیکھ آؤ، لیکن ایک شرط ہے، وہاں پہنچ کر سواری سے نیچے نہیں اترنا. سواری پہ بیٹھے بیٹھے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں تیار ہوں، آپ کے حکم کو پورا کروں گا، آپ راضی ہو جائیں گے. یہی میری زندگی کا مقصد ہے، بس یہی آپ کو راضی کرنا مقصود ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے. پھر وہاں پر گئے، مائی ہاجرہ کو پتہ چلا، وہ بھاگتی آئیں. لوگوں نے بتایا حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے ہیں. پانی کی وجہ سے وہاں بنو جرہم کا قبیلہ آ کر آباد ہو گیا تھا. اصل میں ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے دعا مانگی تھی، اے اللہ یہاں پر ایک آبادی کی شکل بنا دے. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، کچھ لوگوں کے دلوں میں ڈال دے کہ وہ یہاں آ کر آباد ہو جائے، تاکہ یہاں آبادی کی شکل بن جائے. علماء نے کہا وہ دعا اتنی طاقتور تھی کہ اگر من نہ کہتے، من کا مطلب ہے کچھ لوگوں کے دلوں میں، اگر وہ کچھ نہ کہتے، من کا مطلب ہوتا ہے بعض کچھ، اگر وہ نہ کہتے تو ساری دنیا ہی ادھر منہ کر کے چل پڑتی، سارے ہی وہیں جا کر آباد ہو جاتے.
لیکن انہوں نے چونکہ کہا اللہ کچھ لوگوں کے دلوں میں ڈال دے یہاں آ کر آباد ہو جائیں، ان کے کھانے پینے کا بندوبست بھی کر دے، بس وہ دعا اللہ نے قبول فرما لی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام 5 سال بعد جب ملنے آئے، اب مائی ہاجرہ کو بتایا، وہ بھاگتی آئیں، اس لیے کہ صرف ان کے خامن نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام اس کے نبی بھی تھے۔ ایک مسلمان عورت کو اپنی خامن سے جتنی محبت ہوتی ہے، اپنے نبی سے اس سے 1000 گنا زیادہ محبت ہوتی۔ میرے نبی آگے، بسم اللہ بسم اللہ، آ جائیے، آئیے، تشریف لائیے، ہمارے پاس بیٹھیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاجرہ سواری سے اترنے کی تو اجازت نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جو اللہ کا حکم ہے میں تیار ہوں، مسافہ کر لوں یہ وہ بھی منع ہے؟ کہا نہیں وہ تو منع نہیں ہے، مسافہ کر لیے، آپ کو زمزم کا پانی پلا دوں پلا دو، آپ کے پاؤں دھو دوں پاؤں دھو دو۔ اس کے بعد جب واپس گئے، اب بیٹے کو نیچے اتر کر نہیں ملے تھے، دیکھا تھا، اب جس بچے کو دیکھیں بیٹا یاد آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اچھا اب اگلا امتحان یہ ہے کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً یہ نہیں کہا کہ خواب ہی دیکھا ہے نا، صاف حکم تو نہیں دیا، صراحتاً وہی آتی تھی لیکن وہاں صراحتاً نہیں آئی، خواب دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب وہی ہوتی، عام لوگوں کا خواب تو کبھی جھوٹا کبھی سچا، لیکن نبی کا خواب وہی ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لبیک اللہم لبیک، اے اللہ آپ اپنی محبت میں یہ امتحان لیتے ہیں، میں اسے ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں، فوراً میں تیار۔ ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا کیوں، چھرا لے کر چل پڑے، چھرا لے کر چلے، کسی بکرے کو ذبح کرنے کے لیے نہیں۔ آج کسی بکرے کو ذبح کرنے کے لیے وہ لے کر نہیں چلے تھے، نہیں، چنانچہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے، سفر کر کے، اونٹنی پر سفر کر کے مکہ مکرمہ پہنچے، بیوی کے پاس۔ اس دفعہ سواری سے اترنے کی اجازت تھی، آئندہ بھی آئیں گے تو اجازت نہیں ہوگی، پہلے بھی اجازت نہیں تھی، اس دفعہ اجازت ہے، لیکن اس لیے کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ جا کر بیوی کو کہا کہ تیار کرو، اس کو اپنے دوست سے ملانا ہے۔ عورت تو بہت خوش ہوتی ہے، خامند اس کا بیٹے کو ساتھ لے کر جائے۔ اب کیا منظر تھا کہ انہوں نے بیٹے کو تیار کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی انگلی پکڑ کر چل پڑے۔ اب بکرا لے کر نہیں جا رہے ہیں، بیٹا لے کر جا رہے ہیں۔ یا بنیا لفظ کیا بولا؟ راستے میں جب ان سے پوچھا، پہلے تو شیطان بہت سٹ پٹایا، اس نے کہا اتنا بڑا حکم بھی پورا کریں گے؟ اللہ کہتے ہیں یہ بہت بڑا امتحان تھا، ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں بھی کامیاب ہو۔ شیطان ابراہیم علیہ السلام کو روکے، ان کے ایمانی طاقت کو وہ جانتا تھا، اس لیے ان کے پاس تو نہیں گیا، اس نے سوچا بیوی کے ذریعے سے روکوں۔ عورت کی شکل میں ان کی بیوی کے پاس گیا کہ رونا شروع کر دی۔ ان کی بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ یہ تیری تو دنیا ہی تباہ ہوگی، ایک ہی بیٹا تھا، اس کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، کوئی باپ بھی بیٹے کو ذبح نہیں کرتا، یہ تو اللہ کے رسول ہیں، نرم دل ہیں۔ تو شیطان کو مجبوراً کہنا پڑا، اس نے کہا نہیں، اللہ نے حکم دیا ہے ذبح کرو، اس لیے کریں گے، پکڑ لو اپنے بیٹے کو۔ تو ان کی ماں نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو 1000 اسماعیل بھی قربان ہیں، پھر تو مجھے بھی لے جاتے، میں اس کے ہاتھ پاؤں پکڑ لیتی، اللہ کا حکم ہے اور تو شیطان ہے، تو وہ نکل ہمارے گھر سے، جو اللہ کے حکم سے روکتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے، ہم نے تو یہی سیکھا ہے، نکلو یہاں سے۔ اور ان کا یہ تو بڑی بیوی بھی بڑی پکی، ان کے بیٹے کے پاس گیا، کہا کہ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، بہت سخت درد ہوتی ہے۔ اس نے کہا ابا یہ دیکھو کیا کرتا ہے، کہ پتھر مارو، پتھر، یہ شیطان ہے، پتھر مارے، پھر نکلا ہے، پھر آگے لے کر جا رہے ہیں، پھر خود پوچھا یا بنیا، ابنی نہیں کہا، عربی میں کہتے ہیں بیٹے کو کہتے ہیں ابنی، آج لفظ جو بولا یا بنیا، اے میرے دل کے ٹکڑے۔ بنیا یہ عربی میں محبت کے لیے آتا ہے، تصغیر ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول میں عمرہ کرنے جانا چاہتا ہوں مکہ مکرمہ، وہ عمرہ کر کے آ جاؤں؟ تو آپ نے ان کو بھی فرمایا تھا یا اخیا، اے میرے پیارے بھائی۔
مجھے وہاں کی دعاؤں میں نہ بھولنا. آئے ہائے ہائے. حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے پورے عرب کی حکومت مل جاتی تو اتنا خوش نہ ہوتا جتنا اس جملے نے میرا دل ٹھنڈا کر دیا. اللہ کے رسول نے مجھے یا اخیہ کہا، او میرے پیارے بھائی، دل لے لیا میرا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا بنیا، اے میرے دل کے ٹکڑے. یہ لفظ بولا. محبت تو ہے لیکن اللہ کی محبت کے سامنے کچھ نہیں ہے. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے میرے دل کے ٹکڑے، اللہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اور نبی کا خواب تو حکم ہوتا ہے. اب تو بیٹے نے فوراً کہا کہ یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا جان حکم پورا کرو. بیٹے سے آدمی کی محبت کتنی ہوتی ہے. ایک آدمی کے پاس ایک فیکٹری ہو اور ایک بیٹا ہو، اس کو فیکٹری قربان کر سکتا ہے، بیٹے کو نہیں قربان کر سکتا. اپنے گلے پہ چھری چلانا آسان ہے، بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا بہت دل گردے کا کام ہے. بیٹے کے گلے پہ چھری نہیں چلا سکتا. اپنے گلے پہ کوئی وقت آ گیا تو آدمی اپنے آپ کو ختم کر سکتا ہے، لیکن بیٹے کے گلے پہ چھری نہیں چلنے دے. اس کے لیے مال بھی قربان کر سکتا ہے، اس کے لیے سب کچھ قربان کر سکتا ہے. بیٹے کے لیے آج بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم. بکرا گھر سے نہیں لے کر گئے، بیٹے کی انگلی پکڑ کر لے گئے اور چھرا ساتھ بڑا ذبح کرنے والا. مینا کی پہاڑیوں پہ آج بھی وہ 3 پتھر لگے ہوئے ہیں جہاں جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا تھا. اور اپنے بیٹے کو لٹا کر بیٹے نے کہا کہ ابا جان یہ میرا کرتا میرا لے جاؤ، والدہ کو دے دینا، وہ اس کو یاد دیکھتی رہے گی، اس کو بیٹا یاد رہے گا. چلو اور آپ آنکھوں پہ پٹی باندھ لو. حکم سارے طریقے سمجھا رہا ہے تاکہ حکم پورا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. مجھے دیکھ کر یا بنیا کے لفظ سے ہی پتہ چل رہا تھا، اے میرے دل کے ٹکڑے، آج تو حکم ہے تجھے ذبح کرنے کا. ان کا آپ آنکھوں پہ پٹی باندھ لو، پھر زور سے چھری چلانا. میں تیار ہوں، جو اللہ کا حکم ہے میں تیار ہوں. بکرا ذبح کرنے کے لیے نہیں کہا، آج تو بیٹا ذبح کرنے کے لیے کہا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زور سے چھری چلائی، لیکن اللہ جل شانہ نے اس وقت فرمایا کہ ابراہیم امتحان پورا ہو گیا ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک بہت بڑے ذبیحے کو اس کے فدیے میں دے دی. ابراہیم علیہ السلام کے فدیے میں ہم نے جنت کا دمبا بھیج دی. بڑا ذبیحہ جنت سے آیا تھا نا، جنت کا ذبیحہ. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری تیز کرنے لگے تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر وہ دمبا رکھ دیے. اور اب جب انہوں نے چھری تیز کر کے چلائی تو وہ ذبح ہو گیا. اس وقت اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم آپ نے خواب پوری کر دی، ہم آپ کو دنیا کا امام بناتے ہیں. پوری دنیا والوں کا ہم نے آپ کو امام بنا دیا، امامت سے نوازا ہے. آج کے بعد جو بھی نبی آئے گا آپ کی اولاد میں سے ہی ہوگا. اور اس کے بعد فرمایا کہ اسلام ایسے ہوتا ہے، فرما برداریاں ایسے ہوتی ہیں، فرما بردار بندے ایسے ہوتے ہیں. کتنا عرصہ محنت کی تھی اور اعزازات پتہ کتنا عرصہ ملیں گے، یہی حساب ہے. اندازہ لگا لو، یہاں کی تھوڑی سی قربانی پر خربوں سال مزے کرو گے، اور یہاں کی تھوڑی سی غفلت پر لاکھوں سال رونا پڑے گا. یہاں کی تھوڑی سی غفلت پر وہ قربانی دی. وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے اس کی جگہ بچے کی بجائے اس کی قربانی دلوا دی. تو اس لیے آج بھی ہم جب قربانی کریں تو ساتھ وہ محبت بھی، وہ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کے لیے جو محبت تھی وہ اس کا بھی اظہار ہونا چاہیے کہ اللہ اگر اس کی جگہ میری قربانی کا وقت آیا تو آپ پر میری 1000 جانیں بھی قربان ہیں. عبداللہ ابن عامر، وہ صحابی جو تھے عبداللہ ابن حذافہ السہمی، وہ عیسائیوں خوبصورت نوجوان تھے، جرنیل تھے، ان کو پکڑ لیے، دھوکے سے پکڑ لیے. ایک جگہ دھوکے سے وہ اور ان کے 200 ساتھی، ان کو عیسائی بادشاہ نے پکڑ لیے، فوج نے. تو انہوں نے کہا کہ اس کو ورغلاؤ، وہ خوبصورت نوجوان ہیں، ان کو خراب کرو.
بادشاہ نے اسے کہا کہ تم اپنا دین چھوڑ دو تو اپنی میری بیٹی ہے، پورے ملک میں اس جیسی کوئی نہیں، اس سے شادی کروں اور آدھے ملک کی بادشاہت بھی دوں گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بہت تھوڑی قیمت لگائی تو نے ایمان کی، اگر تو مجھے یہ کہے کہ ساری دنیا کی حکومت ملے گی اور ساری دنیا کی چیزیں ملیں گی تو اللہ کی قسم ایک آنکھ بند کر کے کھولنے جتنی دیر بھی ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اتنی تھوڑی قیمت تو نے لگائی، بیٹی دوں گا، آدھا ملک دوں گا، یہ ایمان ایسی چیز ہے، یہ تو نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ کی ذات عالی پر ایمان، یہ ایمان نہیں چھوڑ سکتے۔ بادشاہ نے کہا اس کو جو ہے اس کو تھوڑا ڈراؤ، تیر مارے دائیں بائیں، کچھ ان کو ڈرانے کی کوشش کی، آخر میں ان کو کہا اس کو آگ پانی گرم کر کے اس کے اندر ان کو ڈال دو۔ ایک ساتھی کو ڈال بھی دیا اور رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، پھر لے گئے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ ہم تو اس شرط پر ابھی تک باقی ہیں۔ اس نے کہا تم نے ہمارے ایمان کی اتنی قیمت لگائی کہ کیوں رو کیوں رہے تھے؟ اس نے کہا میں رویا تو اس لیے تھا کہ میرے پاس صرف ایک ہی جان ہے، اگر میری اتنی جانیں ہوتی جتنے میرے جسم پر بال ہیں اور تم مجھے اتنی دفعہ مارتے پھر بھی میں ایمان کو نہ چھوڑتا تو تمہیں پتہ تو چلتا کہ ایمان کتنا مضبوط ہے۔ اگر تم مجھے اتنی دفعہ مارتے جتنے میرے جسم کے بال ہیں میں پھر بھی ایمان کو نہ چھوڑتا، پھر تمہیں پتہ چلتا کہ ایمان کس طرح ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا چلو تم میری ماتھے پہ بوسہ دو پھر چھوڑ دوں گا۔ ان کا صرف مجھے چھوڑو گے یا میرے 200 ساتھیوں ساروں کو؟ ان کا سب کو چھوڑ دوں گا۔ پھر انہوں نے کہا اچھا چلو، ساتھیوں کو چھوڑانے کے لیے انہوں نے اس کو بوسہ دے دیا۔ وہ مدینے میں آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ سارا قصہ سنایا کہ ہم تو اس کافر کو بوسہ نہ دیتے، میں نے اپنے ساتھیوں کی خاطر دے دی۔ حضرت عمر نے کہا کہ تم نے اچھا کیا، کہ میں سب سے پہلے وہ پریشانی اس کے دل سے ختم ہو جائے، اس لیے سب سے پہلے اس کو میں بوسہ اس کے ماتھے پر دوں گا اور جتنے مسلمان ہیں سب اس کو بوسہ دوں۔ بس ایمان کسے کہتے ہیں؟ عمرو ابن وہ شروع میں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ چوتھے نمبر پر مسلمان ہوئے۔ سعد ابن ابی وقاص، ان کی والدہ ہی والدہ تھی، والدہ سے بہت محبت تھی، والدہ سے محبت۔ اب انہوں نے والدہ کو پہلے تو وہ چھپاتے رہے، بہت عرصے تک چھپاتے رہے، والدہ کے لاڈلے تھے۔ پھر جب ماں کو پتہ چلا تو ماں نے قسم کھا لی کہ جب تک جو ہے وہ تم ایمان نہیں چھوڑو گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں چھوڑو گے، میں کچھ کھاؤں گی نہیں، نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ کچھ کروں گی۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ انہوں نے کئی دفعہ اسے سمجھایا کہ ماں تیرے ساتھ محبت تو تھی، دنیا میں سب سے زیادہ تھی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور چیز ہے، یہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، تو مر جائے گی پھر بھی میں۔ آخر میں بھی اس نے پورا ہفتہ گزر گیا، 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن، اور بالکل مرنے کے قریب ہو گئی۔ ان کا دیکھ اگر تو ایمان نہیں چھوڑے گا میں مر جاؤں گی۔ تو ان آخری وقت میں بھی اس کو سمجھایا، اس نے کہا کہ او ماں اگر تو میرے سامنے 1000 دفعہ مرے، تڑپ کر مرے، اللہ کی قسم پھر بھی ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ تم نے ایمان کو اتنا سستا سمجھ لیا کہ تیرے مرنے پر میں ایمان چھوڑ دوں گا۔ ماں سے محبت اپنی جگہ تھی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت تو اس سے بہت زیادہ ہے۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ اچھا چلو پھر مجھے ہی کھانا کھلا دو، مجھے پھر اپنے جیسا بنا لو۔ وہ مسلمان ہوگی۔ آدمی جمتا ہے تو اللہ کی مدد ہوتی، تو اس لیے اللہ جل شان یہ قربانی میں یہ روح ہونی چاہیے قربانی کے وقت کہ میں تو جانور کو ذبح کر رہا ہوں، اے اللہ اگر موقع آیا آپ کے دین پر میری جان بھی قربان ہے، میرے بچوں کی جان بھی قربان ہے، میں آپ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ام عمارہ انصاریہ، ان کے بیٹے کو حضور نے مسیلمہ کذاب کے پاس بھیجا، خط دے کر بھیجا ڈانٹ کا۔ تو اس کے پاس جب خط گیا تو اس نے کہا کہ وہ تو اپنی فوج کے اندر بیٹھا تھا، ان کا اللہ کے رسول، ان کو نبی مانتے ہو کہ بالکل مانتا ہوں، ان کا مجھے نبی مانتے ہو کہ نہیں، ان کا ان کی انگلیاں کاٹ دو۔ جلاد پاس کھڑا تھا، اس نے انگلیاں کاٹ دی۔ پھر پوچھتا کہ ان کو مانتے ہو کہ مانتا ہوں، مجھے مانتے ہو کہ نہیں، ان کا ہاتھ کاٹ دو۔ بندے ہوئے تھے وہ تو کچھ کر نہیں سکتے تھے، اس لیے وہ کرتے کرتے کب ان کی بوٹیاں نکالو، جسم کی ایک ایک بوٹی کرتے کرتے شہید ہو گئے۔
ان کی ماں کو پتہ چلا، بہت بہادر تھے لیکن شہید ہو گئے، اور ان کی ماں کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ الحمدللہ میں نے اسے اسی دن کے لیے دودھ پلایا تھا، اللہ اور اس کے رسول کے کام آ گیا، اللہ اور اس کے رسول کے کام آ گیا۔ معاذہ عدویہ ایک تھی بصرہ میں، ان کے صلہ بن اشیم تابعی، صلہ بن اشیم اس کے خامن تھے، وہ اور ان کا ایک بیٹا تھا 20 سال، تینوں اعمال میں ایک نمبر، یقین والے، اللہ کے راستے میں ایک سفر میں باپ بیٹا دونوں شہید ہو گئے۔ تو بصرہ کی عورتیں جمع ہو کر آئیں کہ ان کو ہم تعزیت کریں، افسوس کریں۔ تو انہوں نے ان عورتوں کو، جب وہ دروازہ انہوں نے کھٹکھٹایا، ان کو بھی خبر مل گئی تھی، تو انہوں نے ان کو کہا کہ اگر افسوس کرنے آئی ہو تو میں دروازہ نہیں کھولوں گی، یہ افسوس کی بات ہی نہیں، میرا خامن بھی قبول ہو گیا اللہ کے راستے میں، بیٹا بھی قبول ہو گیا، اگر مبارکباد دینے آئی ہو تو دروازہ کھولتی ہوں، اور اگر افسوس کرنے کے لیے آئی ہو تو پھر تم اپنے گھر جا کر افسوس کرو، میں نہیں دروازہ کھولوں۔ ایسی عورتیں ہوتی تھی۔ ہم نے اپنے بچوں کو اسی دن کے لیے پالا تھا، اسی دن کے لیے پالا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے کام آ جائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا، بدر کی لڑائی میں آج تلوار اٹھانے کی اجازت ملی ہے پہلی دفعہ، پہلے منع کیا گیا تھا کہ ہاتھ نہیں اٹھانا، اب جب اجازت ملی تو پھر پہلا معرکہ تھا بدر کا۔ بدر کے اندر بڑی عجیب حالت تھی، رشتہ داروں کے سامنے کھڑے تھے، حضرت علی حضور کے ساتھ، ان کے دونوں بھائی عقیل اور طالب وہ کافروں کے ساتھ، حضرت عمر یہاں، ان کے ماموں، حضرت ابو بکر یہاں، ان کے بیٹے وہاں، عتبہ شیبہ کافروں کے جرنیل، ان کے بیٹے ادھر، اور مصعب بن عمیر ان کے دو سگے بھائی وہاں، ابو عبیدہ بن جراح ان کے والد وہاں، سارے رشتہ دار۔ آج رشتہ داروں سے لڑیں گے، برادری سے لڑے گی بدر میں، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہے یا رشتہ داری کا تعلق زیادہ ہے، آج پتہ چلے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اپنے سگے بھائی کو قتل کیا، تو دوسرے کو تلاش کر رہے تھے، دوسرا کہاں گیا، دوسرا بھائی بھی میرا آیا ہوا ہے۔ اس کے پاس جب پہنچے تو دیکھا کہ مسلمانوں نے اس کو قید کر لیا، کھڑے ہو گئے، کہا زور سے باندھو، اس کی ماں بہت مالدار ہے، فدیہ زیادہ بھیجے گی، مسلمانوں کا فائدہ ہوگا۔ چنانچہ بعد میں سب سے زیادہ فدیہ قیدیوں میں سے انہی کی ماں نے بھیجا تھا، سب سے زیادہ فدیہ انہوں نے ہی بھیجا۔ پوچھا انہوں نے سب سے زیادہ فدیہ کس نے بھیجا ہے، میں اس سے بھی زیادہ بھیجوں۔ تو انہوں نے جب کہا کہ اس کو زور سے باندھو، تو اس کے بھائی نے کہا کہ مصعب تم میرے بھائی ہو کر بجائے چھوڑانے کے کہتے ہو زور سے باندھو۔ تو انہوں نے فوراً فرمایا لست بی اخی، تو میرا کوئی بھائی نہیں، تو اللہ رسول کا دشمن ہے، میرا بھائی نہیں، یہ جو تمہیں باندھ رہے ہیں یہ میرے بھائی، یہ میرے بھائی، باندھ دو اس کو، زور سے باندھو۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، انہوں نے، ان کے والد ادھر تھے، وہ تو اپنے والد سے ادھر ادھر ہو رہے تھے، مقابلے میں نہیں آنا چاہیے والد کے، لیکن وہ والد ان کے پیچھے پڑ گیا، وہ جدھر گئے وہ تلوار لے کر پیچھے۔ انہوں نے کہا اگر یہ بات ہے تو 2 ٹکڑے کر دی۔ اللہ جل شانہ نے آیتیں اتاری، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان۔ واہ ابو عبیدہ واہ، ایسے ہی ہوتے ہیں ایمان والے، اللہ کے مقابلے میں نہ باپ کی پرواہ کی، نہ بھائیوں کی، نہ رشتہ داروں کی، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو پکا کر دیا، ایمان کو پکا کر دیا۔ اللہ تعریفیں کر رہے، واہ ابو عبیدہ واہ، ایسے ہی ہوتے ہیں ایمان والے، اللہ کے مقابلے میں نہ باپ کو دیکھا، نہ بھائی کو، نہ کسی اور کو۔ اللہ جل شانہ ہمیں ہمارے ایمان کو بھی مضبوط فرما دے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، بس یہ ہماری زندگی کا مقصد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے، کئی میل پتھر مارے انہوں نے، پھر جب آپ نے باغ میں پناہ لی تو اس وقت آپ نے کہا دعا میں کہ اے اللہ آپ نے مجھے کن دشمنوں کے حوالے کر دیا جو مجھے دیکھ کر تر شروع ہوتے ہیں، مکے والے بھی میرے دشمن، طائف والے بھی میرے دشمن۔ پھر کہا کہ اے اللہ اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو مجھے ان میں سے کسی کی بھی پرواہ نہیں، اور اگر آپ ناراض ہو گئے تو آپ کے چہرے کے اس نور کی قسم جس کے طفیل ساری اندھیریاں روشن ہو جاتی ہیں اور جس سے انسانوں کے دنیا اور آخرت کے سارے کام سنور جاتے ہیں، اے اللہ آپ کو راضی کرنا ضروری ہے۔
ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں. وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى. اے اللہ آپ کو راضی کرنا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں. آپ کو راضی کرنا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو تو ناراض کر دیا ہے, یہ لوگ بھی آگے چل کے ضرور اس کے دشمن بنیں گے. اور جس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دیا اللہ اس کے لیے سب کی طرف سے کافی ہے, اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو اس لیے اللہ جل شانہ کو ہم نے ہر حال میں راضی کرنا ہے. یہ قربانی اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتی کہ میں اللہ جل شانہ کے حکم کے خلاف اپنے ہر جذبے کو قربان کرتا ہوں. قربانی کے اندر اپنے ہر اس جذبے کو قربان کرنا ہے. اللہ کے حکم کے خلاف میں کسی جذبے پر نہیں چلوں گا. اللہ کے حکم کے خلاف حضرت ابراہیم علیہ السلام, بیٹا کوئی بھی باپ ہو کہتا ہے میں بیٹے کو اچھی تعلیم دوں, اچھا سبق پڑھاؤں, اس کو اچھے کپڑے پہناؤں, اچھا کھانا کھلاؤں, بیٹے کو حافظ بناؤں, عالم بناؤں. اللہ نے کہا نہیں, تم چھوڑ کر اس کو چلے جاؤ. لبیک اللہم لبیک, اے اللہ حاضر ہوں حاضر. ایک بیٹے کے لیے باپ کے دل میں جتنے جذبے ہوتے ہیں سب اللہ نے ذبح کر دی. ایک جوان بیوی کے لیے خامن کے دل میں جو جذبے ہوتے ہیں وہ سارے ذبح کر دی. اللہ کے لیے ہر جذبے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. ہم ہر جذبے کو قربان کریں گے لیکن اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرنا. اللہ سے محبت کرو, اللہ سے محبت کرو. ایمان والوں کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی. اللہ سے محبت کی تو 7 ارب انسان ہمیں وہ 7 ارب انسان وہ فائدہ نہیں دے سکتے جو اللہ دے سکتے. اے میرے بندے, جب تو نے مجھے پا لیا تو تو نے سب کچھ پا لیا, اور جب تم نے مجھے نہیں پایا تو کچھ بھی نہیں پایا. تو اللہ کو راضی کرنا, عورت کو کہتے ہیں نا, قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں لوگوں میں, تو وہ کہتے ہیں عورت کو کہ اگر ہم سے پردہ کرو گی تو ہم تم سے بات نہیں کریں گے, ناراض ہو جائیں گے. ادھر اللہ فرماتے ہیں پردے کا حکم دیا اللہ نے, اللہ فرماتے ہیں اگر پردہ نہیں کرو گی تو میں ناراض ہو جاؤں. اب دیکھ لو, رشتہ داروں کو راضی کرنا ہے یا اللہ کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا چاہیے, اللہ کو راضی. قریب کے رشتہ داروں سے بھی جن سے پردے کا حکم ہے, عورت ہے اس کے لیے چچا زاد, تایا زاد, پھوپھی زاد, مامو زاد, خالہ زاد, یہ جتنے زاد ہیں ان سب سے پردہ کرنا ضروری. بہنوئی, نندوئی, دیور, جیٹھ, جن سے پردے کا حکم ہے, پھوپھا, خال, سب سے پردہ ضروری. پردہ ضروری, شرعی پردہ کریں گے اللہ وہ برکتیں ہمیں نصیب فرمائیں گے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. برکتیں نصیب فرمائیں, برکتیں. اسی طرح کاروبار کے اندر جتنے احکامات ہیں ہر حکم کو پورا کرنا, میراث میں ہر ایک کا حصہ دینا, جو اللہ کے احکام ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے حکم پورے کرنا. تو اس لیے اپنے اخلاق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق, وہ والے اخلاق اپنانا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کو اپنانا. آپ نے تواضع تھی, عاجزی تھی, حالانکہ آپ ساری کائنات میں سب سے افضل, ساری دنیا کے انسان ایک مومن کے برابر نہیں, اور ساری دنیا کے مومن ایک صحابی کے برابر نہیں, اور سارے صحابہ ایک نبی کے برابر نہیں, اور نبیوں کے بھی سردار. اور آپ فرماتے تھے میں ایسے بیٹھتا ہوں جیسے غلام بیٹھتے ہیں, میں ایسے کھانا کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتے ہیں. کانا یجالس المساکین, مسکینوں کے ساتھ بیٹھتے تھے. یعود المریض ویشہد الجنازۃ, بیماروں کی عیادت فرماتے تھے. 2-3 کلومیٹر دور کوئی مسلمان بیمار, اس کو بھی جا کر عیادت کرتے تھے, جنازوں میں شرکت فرماتے تھے. غلام کی دعوت کو خالی زمین پر بیٹھ کر قبول فرما لیتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ مجھے مکے کی کسی گلی میں اگر کوئی غلام ایک بکری کے کھر کی دعوت دے, ایک بکری کا کھر پکایا تھا اس نے, وہ بھی جل گیا, تو میں محمد اس کی دعوت کو قبول کروں گا, میں اس کی دعوت کو قبول کروں گا. تواضع, عاجزی. فرماتے تھے کہ میں نے بھی بچپن میں بکریاں چرائیں, میں تو قریش کی ایک عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھاتی تھی, سوکھا گوشت, غریب گھرانے کا آدمی ہوں. عاجزی, تواضع. ان کا آپ کے لیے ہم بیٹھنے کے لیے اونچی جگہ بنا دیں. فرمایا کہ نہیں, میں تو چاہتا ہوں تم لوگوں میں ایسے رہوں کہ تم گردن روند روند کر چلا کرو. تواضع تھی, عاجزی تھی. کوئی آپ سے مسافہ کرتا تو پہلے وہی ہاتھ چھوڑتا, آپ پہلے ہاتھ نہیں چھوڑتے. ہمیشہ آسان چیز کو اختیار کرتے تھے امت کے فائدے کے لیے, یہ بتا کر گئے. ہمیشہ جو ہے وہ آپ جو 2 کاموں میں سے جو کام آسان اللہ آپ کو اختیار دیتے تھے, یہ کر لو یہ کر لو, تو آپ ہمیشہ آسان ہوا کہ اس میں میری امت کا فائدہ ہے, آسانی کو اختیار کرتے تھے.
آسانی کو امت کے لیے. خود تو اللہ جل شانہ کی عبادت میں اتنی لمبی عبادت فرماتے کہ پوری ٹانگیں سوج جاتی تھی. رات کی نماز میں یہ پوری ٹانگیں سوج جاتی تھی. بڑے بڑے پہلوان بھی آپ کے ساتھ تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. جس نے پڑھی وہ بیمار ہو گئے. نماز آپ کی اتنی شاندار. روزہ آپ رکھتے تھے, کئی دن مسلسل بھی رکھ لیتے تھے. صحابہ کو منع فرمایا کہ تم نہ رکھنا. کہ جی آپ رکھتے ہو, کہ تم میری ریس نہ کرو, مجھے تو اللہ جل شانہ روحانی خیرات بھی کھلا دیتے ہیں, تم میں سے کون میرے جیسا ہے, تم میری ریس نہ کیا کرو, مسلسل روزے نہ رکھا کرو, مسلسل بغیر افطار اور سحری کے تم روزے نہ رکھنا. وہ خود تو رکھتے تھے. خود وہ جس سطح پر تھے وہ ہمارے یعنی بہت اونچی سطح تھی. رات کو نماز پڑھ کے اللہ جل شانہ سے جو تعلق ہے, تو فجر سے پہلے تھوڑی دیر پہلے یا تو مٹی پر زمین پر تھوڑی دیر لیٹ جاتے تھے بستر پر, یا پھر گھر والیوں سے تھوڑی بات چیت کر لیتے تھے تاکہ وہ سطح تھوڑی نیچے آ جائے. اب عام لوگوں مسجد میں جانا ہے, ساتھیوں کے پاس جانا ہے, تو تھوڑی سی سطح اس سے. تو عبادت میں اتنا انہماک, گھر میں جاتے تھے کتنا وقت عبادت میں لگاتے تھے, کتنا وقت, اور کیسے اخلاق سے پیش آتے تھے. بکری کی ٹانگ پکڑ کر اس کا دودھ نکال کر گھر والوں کو دے دیتے تھے, گھر والوں کی کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹاتے تھے. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں کہ جب اذان ہو جاتی تھی ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں کہ ہم کون ہیں. پھر نہیں, اتنا بھی نہیں کہتے تھے اچھا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, کہ ہمارے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے, لیکن اگر اذان ہو گئی تو ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہم کون ہیں. اس لیے اب تو اللہ کا وقت آ گیا ہے, نماز کا وقت آ گیا ہے, تو اس لیے نماز عبادت کا اہتمام, اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام, اور سکھایا, ہر چیز سکھائی. علم, ہر چیز کو سیکھنا, زندگی کے ہر شعبے کو سیکھ کر چلنا. تجارت اس کے متعلقہ, تاجر ہے تو تجارت سے متعلقہ, اسی طرح زمیندار ہے تو زمینداری سے متعلقہ, اپنے شعبے کی ساری چیزیں سیکھ کر چلنا, سیکھ کر کرنا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کو اختیار کرنا, ہر عمل کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا. اور پھر یہ ہمارا کام ہے, ہماری ذمہ داری ہے. پہلے اللہ نبیوں کو بھیجتے تھے, ایک قوم کے لیے ایک نبی, ایک علاقے کے لیے ایک نبی. پچھلے نبیوں میں سے کوئی نبی ساری دنیا کا نبی بن کر کبھی نہیں آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف عراق کے ایک حصے میں نبی بن کر آئے, ایک شہر میں, پھر وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین چلے گئے, بس قریۃ الخلیل. اور حضرت لوط علیہ السلام اردن کی بستیوں والوں کے لیے نبی بن کر آئے. حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کے نبی بن کر آئے, ان کے چچا زاد تھے سمود, ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. حضرت شعیب علیہ السلام مدین بستی والوں کے نبی بن کر آئے. حضرت یونس علیہ السلام موصل بستی والوں کے نبی بن کر آئے. قوم سبا یمن میں ایک قوم تھی, 13 نبی اللہ نے آگے پیچھے ان کے پاس بھیجے. بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی, عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی, ان کے درمیان میں 1000 سے زیادہ نبی بنی اسرائیل میں آئے. یہ سارے پچھلے نبی ایک قوم کے لیے آیا کرتے تھے, اور اگر قوم مان لیتی تو چمک جاتی, اگر نہیں مانتی تھی تو ناکام ہو جاتی. اللہ نے ساروں کے قصے نہیں سنائے, موٹی موٹی قوموں کے قصے سنائے, اور پھر فرمایا کہ وہ انہوں نے جب نافرمانی کی تو ہم نے ان کو ایسے پیسا جیسے خشک پتوں کو پیس دیتے ہیں. فکانو کحشیم المحتضر, ان کو ہم نے پیسی ہوئی باڑ کی طرح کر دیا. ان کے گزرے ہوئے قصے اور کہانیاں ہم نے بنا دی, ان ظالموں کی جڑوں اور نسلوں کو بھی ختم کر دیا. فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین. حکم تو اللہ کا چلے گا. انہوں نے بھی بہت ساری قومیں ہم نے اور بھیجی, فرمایا انہوں نے بھی ایک کے بعد ایک نبیوں کی نافرمانی کی, ہم نے بھی ہلاک کرنے میں ایک کے بعد ایک کا نمبر لگا دیا. آخر میں اللہ نے نبیوں کے سردار کو بھیجا تو پچھلی ترتیب کو بدل دیا. آپ کو ایک قوم اور ایک علاقے والوں کے لیے نہیں بھیجا, اقوام عالم کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے دنیا بھر کے انسانوں میں تم ساروں کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, ہم نے آپ کو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین,
للعالمین، دنیا جہان والوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت اور نبی بنا کر بھیج دیا۔ قیامت کا پہلا دن 50,000 سال کا دن ہوگا، اس دن کے رسول بھی آپ ہیں۔ قیامت تک کے لیے اللہ نے آپ کو نبی بنایا اور ساری دنیا کے انسانوں کا نبی بنا کر بھیجا۔ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے نبی 7 بر اعظم ہیں، ان میں سے 6 میں انسان آباد ہیں، 6 بر اعظموں میں انسان آباد ہیں، 200 سے زیادہ ملک ہیں، ان سارے ملکوں والوں کا نبی بنا کر اللہ نے آپ کو بھیجا۔ امریکہ والے، شمالی جنوبی امریکہ والے اور آسٹریلیا والے اور بر اعظم ایشیا اور بر اعظم افریقہ اور جتنے بھی بر اعظم ہیں، ان ساروں کے نبی اور رسول آپ ہیں۔ آپ کو اللہ جل شانہ نے عمر مبارک تھوڑی دی، شروع سے اللہ کو یہ منظور تھا کہ آپ کی محنت کو، آپ کی امت پر یہ ذمہ داری کو ڈالنا ہے۔ آپ نے شروع میں فرما دیا کہ میری بعثت دوہری بعثت ہے، میرے ساتھ اللہ نے میری امت کو بھی مبعوث فرمایا ہے، میرے ساتھ اللہ نے میری امت کو بھی مبعوث فرمایا ہے، یہ امت بھی بھیجی ہوئی ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اس امت کو اللہ نے وہ عظیم ذمہ داری دی، جو ذمہ داری نبیوں کو دے کر بھیجا کرتے تھے، وہ ذمہ داری اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ اور وہ تاج جو نبیوں کو پہناتے تھے، ختم نبوت کی وجہ سے وہ تاج اس امت کو آپ کی نیابت میں پہنایا، وہ عظیم ذمہ داری اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی۔ یہ ذمہ داری، یہ کام ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہم پٹھان نہیں، ہم بلوچ نہیں، ہم پنجابی نہیں، یہ عارضی نسبتیں ہیں، یہ پاکستانی، یہ دنیا کی نسبتیں عارضی نسبتیں ہیں، یہ تاجر، یہ زمیندار، یہ موت کے بعد ان نسبتوں کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ ہماری اصل نسبت، ہم اللہ کے بندے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ کے دین کے پیغام کو ساری دنیا میں لے کر جانا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ کے دین کو لے کر دنیا میں پھرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اس کے بارے میں ہم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے تمہاری امت کو ساری امتوں میں سے افضل امت بنایا ہے تاکہ تم قیامت کے دن لوگوں کے گواہ بنو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گواہ بنے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، آج اللہ نے جتنی کامیابی کے اسباب صحابہ کو دیے تھے، وہ سارے آج ہمارے پاس ہیں۔ کوئی سبب بھی سوائے اس کے کہ اللہ کے رسول ان کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں پہلے موجود تھے، آخر میں تو وہ بھی اس جتنے قرآن پاک ہے، اللہ، نماز ہے، سب کچھ ہے، جتنی چیزیں، دعوت ہے، جتنی کامیابی کے اسباب اللہ نے صحابہ کو دیے تھے، وہ سارے اسباب اللہ نے ہمیں بھی دیے ہیں۔ آج بھی اللہ کے وعدے وہی ہیں۔ اگر ہمارے اللہ جس طاقت اور قدرت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے اور جس طاقت اور قدرت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور ہمارے اللہ جس طاقت اور قدرت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور ہمارے اللہ جس طاقت اور قدرت کے ساتھ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ہمارے اللہ آج بھی اسی شان، طاقت اور کبریائی کے ساتھ ہیں۔ وہ نعوذ باللہ بوڑھے نہیں ہوتے، کمزور نہیں ہوتے، اس کے وعدے آج بھی پکے ہیں۔ اگر ہم اسی محنت کو کریں گے جس زمانے میں حضور والی محنت کو آپ والے طریقے پر کیا جائے گا، اللہ وہی نتیجہ ظاہر فرمائیں گے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ظاہر فرمایا۔ وہ نتیجہ کیا تھا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کی مدد آ گئی، مکہ فتح ہو گیا، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ کے رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے، اب آپ استغفار، تسبیح اور استغفار شروع کیجئے۔ اب آپ کا یہی کام ہے، اب آپ دنیا سے جانے والے ہیں۔ آپ صحابہ کو آخری حج میں فرما رہے تھے، انی مقبوض، مجھے ان قریب اٹھا لیا جائے گا، لعلکم لا ترونی بعد عامی ھذا، تم اس سال کے بعد مجھے نہیں دیکھو گے۔ اس حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ میرے بارے میں اللہ قیامت کے دن تم سے پوچھیں گے کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ ان سب نے عرض کیا کہ پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے بھی فرمایا کہ میں بھی کہوں گا کہ اے اللہ، میں نے آپ کا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا، اب غائبین تک پہنچانا تمہارا کام ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، صحابہ کرام اللہ کے رسول کے جانے کے 25 سال بعد فرانس اور پرتگال تک پہنچ گئے تھے۔ سارے افریقہ کے ملک، 56 ملک ہیں افریقہ کے 56 ملکوں میں اسلام صحابہ کے زمانے میں پہنچ گیا۔
कुरान की एक नंबर जिंदगी दुनिया में चालू करके दिखाई, अपना सब कुछ कुर्बान करके चले गए, उनकी ख्वाहिशात उनके दिलों में ही उनके साथ चली गई, उनके सीनों में उनकी ख्वाहिशात बाकी रह गई, लेकिन आखिरत में मिलेगा क्या? अल्लाह के दीन को लेकर फिरना। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते थे कि एक रात, 2 रातें पेश की जाएं, एक रात हो जिसमें बेहतरीन मौसम हो और नई औरत से शादी हो और मुझे उसमें बच्चे की भी उम्मीद हो, एक तरफ वो रात हो जो अल्लाह के रास्ते में सख्त सर्दी में बारिश के अंदर पहाड़ की चोटी पर दुश्मन से मुकाबला करना हो, मुझे ये रातें पसंद हैं, मुझे ये रातें पसंद हैं। बस जब उनका वो दुनिया से रुखसत हुए तो हजरत उमर ने फरमाया था कि खालिद का एक ही अरमान था कि अल्लाह और अल्लाह का दीन दुनिया में जिंदा हो, अल्लाह का दीन दुनिया में जिंदा हो जाए। ये एक ही उसके दिल का जज्बा था, यही सहाबा के दिलों के जज्बात थे। अल्लाह जल्ल शानहू ने हमें थोड़ी सी जिंदगी दी है, इस जिंदगी को लगा देंगे तो आखिरत में हमेशा हमेशा की कामयाबियां हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठेंगे, आखिरत की वो नेमतें जो असल जिंदगी है वो अल्लाह जल्ल शानहू हमें कामयाबियों वाली नसीब फरमाएंगे। इसके लिए फरमाएं, सारी दुनिया में जाने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह? अच्छा, नकद कौन इंशाअल्लाह वक्त बढ़ाएगा? जो कम वक्त के लिए आए थे कि हम 4 महीने पूरे करके जाएंगे, वो कौन कौन भाई है कि हम थोड़े वक्त के लिए आए थे, हम 4 महीने पूरे करके जाएं? वो खड़े हो जाएं थोड़ी देर के लिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, थोड़े वक्त के लिए आए थे लेकिन 4 महीने पूरे करके जाएंगे, 4 महीने पूरे करके जाएंगे, 4 महीने पूरे करके। और हर साल 4 महीने कौन कौन लगाएंगे इंशाअल्लाह? हर साल 4 महीने, हर साल 4 महीने। अल्लाह कबूल फरमाए। तशरीफ रखेंगे, तशरीफ रखें। माशाअल्लाह अभी जुम्मे की रात है, जुम्मे की रात बाद उलमा फरमाते हैं शब कदर से भी अफजल होती, तो इस रात में हम इसको कीमती बना लें। ये हमारा सांस, बुजुर्ग फरमाते थे एक एक सांस ये करोड़ों रुपए के हीरे से ज्यादा कीमती, उसको आखिरत के कामों में लगाना, अपने वक्त को जाया होने से बचाना। ये अरफा के 10 दिन अल्लाह ने दिए थे इसीलिए कि हम अपने वक्त की हिफाजत करें। 9 ज़िलहिज्जा का दिन बाकी साल के 10,000 दिनों के बराबर है, और ये कल 10 ज़िलहिज्जा का दिन आज़मुल अय्यामी इंदल्लाहि यौमुन नहर, पूरे साल के दिनों में से सबसे कीमती दिन अल्लाह के यहाँ यौमुन नहर का दिन होता है। ये दिन इसलिए अल्लाह हमें देते हैं ताकि हम अपने वक्त को कीमती बनाएं। अल्लाह के रास्ते में तो हमारा अजर उससे भी ज्यादा है, इसलिए हम अपने वक्त को कीमती बनाएं। जो साथी थोड़े वक्त के लिए आए हों उनको तैयार करना, साथियों को तैयार करना, और खुद भी अल्लाह से मांगना, अल्लाह जल्ल शानहू से मांगना। उसके लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं होती, वो हर चीज दे देंगे इंशाअल्लाह, तो करेंगे इंशाअल्लाह। अब नमाज की तैयारी फरमाएं। सुभान अल्लाह। Good.